السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھرانہ ٹی وی سے محمد عبداللہ آپ سے مخاطب ہے۔ ہوم سکولنگ کیا، کیوں اور کیسے کے موضوع پر آج ہماری دوسری نشست ہے، جس میں ہم برصغیر میں لارڈ میکالے کے تعلیمی نظام سے پہلے رائج تعلیمی نظام پر بات کریں گے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں فارسی اور سنسکرت زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم دینے کا طریقہ کچھ اس طرح تھا کہ اسکاٹ لینڈ کے ایک پادری ولیم ایڈم نے بنگال اور بہار کا دورہ کرنے کے بعد اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ بنگال اور بہار کے علاقے میں 1,00,000 پٹھشالے ہیں۔ اگرچہ ہر پٹھشالے میں طالب علموں کی اوسط تعداد صرف 20 ہے، لیکن مجموعی تعداد 20,00,000 بن جاتی ہے۔ یہ پٹھشالے مقامی مخیر حضرات کے تعاون سے چلتے تھے۔ کسی باقاعدہ نظام کے تحت تعلیم نہیں دی جاتی تھی، فیس مقرر نہیں تھی، کوئی چھپی ہوئی کتاب نہیں تھی، الگ عمارت نہیں ہوتی تھی، کرسیاں یا بینچ نہیں ہوتی تھیں، کلاسیں الگ الگ نہیں ہوتی تھیں، حاضری کا رجسٹر نہیں ہوتا تھا، نہ باقاعدگی سے امتحان ہوتے تھے اور نہ ہی کوئی ٹائم ٹیبل۔ کسی برگد کے درخت کے نیچے، خالی دکان، مندر یا گرو کے گھر میں کلاس لی جاتی تھی۔ فیس والدین کی مالی حالت کے مطابق لی جاتی تھی۔ ساری پڑھائی زبانی ہوتی تھی اور سلیبس استاد کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا۔ طالب علموں کو الگ الگ کلاس میں نہیں بٹھایا جاتا تھا، بلکہ سب اکٹھے بیٹھتے تھے۔ یہ نظام مقامی ضروریات کے مطابق تھا۔ جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا تھا تو چھٹیاں ہو جاتی تھیں، کیونکہ بچے کھیتوں میں والدین کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس کے بعد پٹھشالے دوبارہ کھل جاتے تھے۔ 1854 کے بعد انگریز حکومت نے دیہی تعلیمی نظام کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ کمپنی نے بہت سارے پنڈت مقرر کیے۔ ہر پنڈت کو 4 یا 5 اسکولوں کی ذمہ داری دے دی گئی۔ ٹیکسٹ بک متعارف کروائی گئیں، ٹائم ٹیبل بنائے گئے، سالانہ امتحانات لیے جانے لگے، فیس مقرر کی گئی اور ہر بچے کے لیے مقررہ وقت پر فیس دینا، کلاسوں میں حاضر ہونا اور نئے قاعدے قانون کے مطابق چلنا ضروری بنایا گیا۔ جن پٹھشالوں نے نیا انگریزی نظام قبول کر لیا، انہیں حکومت کی طرف سے مالی امداد ملنے لگی، جبکہ جن پٹھشالوں نے اطاعت قبول نہیں کی، انہیں امداد نہ ملنے کی وجہ سے جاری رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ اس نئے نظام سے کسانوں اور غریبوں کے بچوں کی تعلیم سخت متاثر ہوئی۔ جب فصل کٹنے کے زمانے میں بچے چھٹی کرتے تھے تو اسے ڈسپلن کی خلاف ورزی قرار دیا جانے لگا۔ ماہر تعلیم اور مصنف۔ ہندوستان کے ایک ماہر تعلیم اور مصنف پروفیسر پروشتم اگروال نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ برطانوی راج سے پہلے مغل حکومت کے زیر انتظام انڈیا میں بنیادی تعلیمی نظام کا مضبوط ڈھانچہ موجود تھا۔ مکتب اور مدارس تھے، جن میں صرف مذہبی تعلیم نہیں بلکہ سیکولر تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ دانوں اور ماہر معاشیات نے یہ ثابت کر دیا کہ انگریزوں سے قبل مغل بادشاہ اورنگزیب کی موت کے وقت ہندوستان کا جی ڈی پی دنیا کے جی ڈی پی کا 24% تھا، جو کہ برطانوی راج کے اختتام پر کم ہو کر صرف 4% رہ گیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نظام اچھا تھا اور خوشحالی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دور میں دنیا بھر کی 25% پیداوار ہندوستان میں ہوتی تھی اور لوگ بے روزگار بھی نہیں تھے۔ اب اتنے شاندار نظام میں جب لارڈ میکالے کے ہندوستان کے لیے مرتب کردہ نظام تعلیم کو نافذ کیا گیا تو اس کے اثرات تو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ بعض یورپین محققین اور تعلیم دانوں نے اسکولنگ کے اس نظام پر جو تجزیے کیے ہیں وہ بھی اب آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جبری اور غیر دلچسپ اسکول کی مدد اس لیے ضروری ہے تاکہ بچوں کو آئندہ کی جبری اور غیر دلچسپ نوکری قبول کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ ہم نے ایک ایسی دنیا بنا دی ہے جس میں بچوں کو اپنی فطری صلاحیتوں سے لازماً دستبردار ہونا پڑتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ بیکار اصول اپنانے پڑتے ہیں جو ان پر تھوپ دیے گئے ہیں۔ صرف
اطاعت گزاری پڑھائی جاتی ہے، ہنر نہیں سکھایا جاتا۔ اسکول کا ذہانت یا معلومات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسکول صرف اطاعت گزاری کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ کلاسوں میں صرف واقعات رٹائے جاتے ہیں جو اکثر مشکوک ہوتے ہیں۔ جب معاشرہ منطق سے جدا ہو جاتا ہے تو زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات اب اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ اسکولوں میں 5 سے 7 گھنٹے گزارنے کے باوجود بچوں کی کردار سازی اور تربیت نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے۔ اب ہمارے اسکولنگ سسٹم میں مزید ظلم، نااہل اساتذہ اور غیر ملکی مفادات پر مبنی نصاب کی صورت میں ڈھایا جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا انفرادی اور اجتماعی زوال کی اس ڈگر کو ہم اسی طرح پکڑے رکھیں یا اس کا کوئی حل بھی تلاش کریں؟ حل کی جانب انشاءاللہ تعالی اگلے نشست بات کریں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ گھرانہ ٹی وی